پاکستان کے خلاف ایک اور بھونڈی کارروائی، بھارت میں پاکستانی سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹس پر پابندی، دفتر خارجہ کا شدید احتجاج، کہا آزادانہ اطلاعات کو دبانا انتہائی تشویشناک ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بین الاقوامی روایات کی پاسداری کرنا ہوگی، ٹویٹر کمپنی سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم الزام بڑی جلدی لگا دیتے ہیں کہ ساڑھے نہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ ہمارا قصور سب سے پہلے۔ بھارت میں پاکستان کے سرکاری ریڈیو اور مختلف سفارتخانوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس تک رسائی معطل کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے اپلائی کیا ہے ٹو گیٹ دا ممبرشپ آف برکس۔ یہ وہ برکس ہے جس میں پاکستان کی عدم موجودگی کے اوپر سوال اٹھائے گئے، بالکل نہ بلانے پر ایران اس کا ممبر بننے جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ہی چیک کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاسپورٹ کے بعد بھی آپ کو 5 گھنٹے آپ کو جو ہے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ روکا جاتا ہے، تو یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن۔ ایران اپلائی ٹو جوائن برکس آف ایمرجنگ کنٹریز، ایران نے اپلائی کر دیا ہے، پاکستان کر سکتا ہے؟ سوال ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے جن اکاؤنٹس تک رسائی روکی ہے ان میں ایران، ترکی، مصر اور اقوام متحدہ میں موجود پاکستانی سفارتخانوں کے تحت چلنے والے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ شامل ہیں۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ بھارت نے پاکستان کے 4 دودھاسوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کروا دیا ہے۔ آروپ یہ ہے کہ ان ٹویٹر ہینڈل سے جھوٹی خبریں اور دشپرچار کیا جا رہا تھا۔ پاکستان کے ترکی، سنجکت راشٹر، ایران اور ایجپٹ ستھت دودھاسوں کے اکاؤنٹ پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پاکستانی ودیش منترالیہ کی اور سے 2 ٹویٹ کیے گئے جس میں بھارت میں ٹویٹر دوارا ایران، ترکی، مصر اور سنجکت راشٹر میں پاکستانی دودھاسوں کے ٹویٹرز کو بند کرنے کے بعد ان کو بحال کرنے کا آگرہ کیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب پاکستان کے کسی ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ٹویٹر نے راشٹریہ ساروجنک پرسارن ریڈیو پاکستان کے ٹویٹر کو بند کر دیا تھا۔ اب پاکستان بھارت دوارا 4 دودھاسوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بین کیے جانے پر بوکھلایا ہوا ہے۔ سو فرینڈز، لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ اور سینسر کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے بھارت میں پاکستان کے سرکاری ریڈیو اور مختلف سفارتخانوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس تک رسائی معطل کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت میں کس طرح سے لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے جن اکاؤنٹس تک رسائی روکی ہے ان میں ایران، ترکی، مصر اور اقوام متحدہ میں موجود پاکستانی سفارتخانوں کے تحت چلنے والے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ شامل ہیں۔ دفتر خارجہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بین الاقوامی اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اکاؤنٹس کی بحالی کے ساتھ آزادی اظہار رائے کے جمہوری حق کو یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بالکل جی، رپورٹ آپ نے دیکھی، بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑا عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کے ارد گرد ایک جو ہے نا وہ نیکسس یا اس کو کہہ لیں کہ ایک 4 دیواری کھڑی کرنا چاہتا ہے، جہاں پہ پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان اس سے باہر نہ نکلے، ایک بات، اور دوسرا پاکستان اٹ سیلف بھی چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے باہر نہ نکلے۔ یہ صرف انڈیا کے کہنے اور کرنے پہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم الزام بڑی جلدی لگا دیتے ہیں کہ ساڑھے نہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ ہمارا قصور سب سے پہلے۔ اور میرا تو تھیسس یہ ہے کہ کبھی کسی کو بلیم نہ کرو، بلیم یور سیلف۔ جو بھی رانگز ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، صحیح ہو رہا ہے، وہ اپنے اوپر لیں۔ اگر آپ چیزوں کو مینیپولیٹ نہیں کر سکے تو وہ آپ کا قصور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے پہ سیدھی کھنڈی پا دے کو پائن ایت تو تاڑی وجہ تو میرے نال ہون ہے۔ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے اپلائی کیا ہے ٹو گیٹ دا ممبرشپ آف برکس، لیکن اب میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح کارنر کیا جائے۔ مثال کے طور پر تھوڑا عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران اینڈ جو افغانستان ہے اس کو انڈیا انفلوئنس کر رہا ہے۔ ایران کو ظاہری بات ہے جیسے نارتھ ساؤتھ کوریڈور کے حوالے سے اب برکس کی ممبرشپ اگر ایران لیتا ہے تو انڈیا کو کیا فائدہ ہے؟ انڈیا انیشلی تو آئل لینا چاہتا تھا ایران سے، لیکن پہلے شروع میں کچھ لیا بھی، لیکن پھر بعد میں بند ہو گیا، پھر چابہار پورٹ بھی اس طرح آپریشنل نہیں ہو سکی۔ لیکن سننے میں آتا ہے کچھ چیزیں کہ شاید انڈیا جو ہے وہ ایران اور امریکہ کو قریب لانے میں بھی مدد کر رہا ہے، اینڈ شاید انڈیا جو ہے وہ ایران
اینڈ اسرائیل کے تعلقات میں بھی کوئی بریک تھرو کرانے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران جو ہیں یہ بیسیکلی کھڑے ہی اینوموسٹی کے اوپر ہے۔ اگر یہ اینوموسٹی پیچھے کر لی جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ جس طرح عربز اینڈ پرشینز یہ جو ہیں، ایرانین جو ہیں، یہ بیسیکلی یہ کھڑے ہی اس نفرت کی بیس کے اوپر ہیں ایک دوسرے۔ ان کا سارا جو نیشنل یونٹی کا، مسلم بردرہڈ کا جو ایجنڈا ہے، دیٹ از بیسیکلی اگینسٹ ایچ ادر۔ اگر یہ ایک دوسرے کو وہ خلاف نہیں جاتے تو ان کی تو وہ ریلیونس ہی نہیں رہ جاتی۔ اب مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا کہ ایران کے اوپر انڈیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے انڈیا کی کو چیلنج یہ ہے کہ انڈیا کو انرجی چاہیے، اور انرجی وہ انڈیا چاہتا ہے کہ ہمیں خطے سے انرجی ملے، اور وہ زیادہ جسے بار میں کئی دفعہ آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں گا، ایک ٹرم ہوتی ہے اسے بولتے ہیں گریوٹی ماڈل آف ٹریڈ۔ جو گریوٹی ماڈل آف ٹریڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کاروبار ہے وہ اپنی نیئرسٹ مارکیٹس کے ساتھ کریں۔ سو انڈیا کو یہ سوٹ کرتا ہے چائنا سے کاروبار کرنا، رشیا سے کاروبار کرنا، ایران سے کاروبار کرنا۔ سو انڈیا چاہتا ہے کہ ایران سے کاروبار ہو۔ اس سلسلے میں اگر یہ جو I2U2 بنے، ٹرسٹ می، میری ہنچ کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان تمام ممالک اگر امریکہ کو مانتے ہوئے، امریکہ کی بات سنتے ہوئے ان پلیٹ فارمز میں، کوارڈ میں، I2U2 میں جاتا ہے تو دے ول میک اٹ ایگری کہ انڈیا اگر ایران سے کچھ لیتا ہے تو، اور ادھر سے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن بھی تیار ہے، جس کی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ٹاکس ہیں، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، قطر میں دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ جو قطر میں وہ ٹاک شروع ہوں گی، ایران اور امریکنز بیٹھیں گے، انڈائریکٹ ٹاک شروع ہوں گی۔ انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج آتا ہے کہ جتنا ایران کے تعلقات ویسے ہوں گے، انڈیا کی ایکسیس ہوگی مارکیٹ میں۔ پاکستان کو کیا ڈس ایڈوانٹیج آتا ہے کہ ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو کیش اینڈ وی ہیو پولیٹیکل ڈفرینسز۔ انڈیا کے وہ پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہیں ود ایران جو ہمارے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہر ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ڈفرینس ہونے کی وجہ سے، اور پھر پولیٹیکل ڈفرینس ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کی کیپیسٹی نہ ہونا کہ ان پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ لائن کر کے دنیا آپ کے ساتھ کاروبار کرے، دیٹ از ویکنیس۔ جیسے ایران، چائنا کو دیکھ لیں، ہر ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ ہے، لیکن دے آر ان سچ اے پوزیشن دیٹ نوبڈی کین سروائیو وداؤٹ دیٹ۔ تو یہ چیزیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جب آپ نے پنگا لینا ہو، جب آپ نے کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہو، ڈرامے کرنے ہوں، ادھر ادھر کرنے، گیمیں کرنی ہوں، تو پھر اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، پھر ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے، پھر آپ ان چیزوں پہ جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اب برکس اتنا بڑا امپورٹنٹ ہے، جو میں آپ کو انڈیا کا بتا رہا تھا، تو انڈیا ایران میں اچھی انویسٹمنٹ کرے گا تاکہ پاکستان کے انفلوئنس سے باہر نکلے ایک بار، تاکہ ایران کو نیوٹرلائز کیا جائے کشمیر کے اوپر۔ ریممبر، ایران اور پاکستان کے تعلقات جتنے بھی خراب ہوں، جو ایران کے آیت اللہ خامنائی ہیں وہ ہمیشہ کشمیر کے حق میں بولتے ہیں، ایون اف دا فارن آفس اور دا پریزیڈنٹ دے اگنور۔ سو وہ اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں۔